مغلانی کو بیتے دنوں کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ تلا تارا کو گمسم اور خود فراموشی کے عالم میں دیکھ کر وہ دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی ان کے ساتھ ایسی بے رخی نہ برتی تھی۔ خدا معلوم اس پر پچھلی رات کیا افتاد پڑی کہ بالکل بدل گئی تھی۔ وہ تلا تارا ہی نہ رہی تھی جو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ وہ تلا تارا کے بارے میں سوچتی ہوئی دالان سے نکل کر صحن میں پہنچ گئیں۔ پہر دن گزر چکا تھا۔ سنہری دھوپ اونچی اونچی دیواروں سے اتر کر صحن میں پھیلتی جا رہی تھی۔ سامنے سے ایک ماما نمودار ہوئی۔ مغلانی نے اسے ٹوکا، ذری بات تو سن۔ وہ ٹھہر گئی۔ مغلانی نے اسے ہدایت دی، جلدی سے جا کر چھوٹی سرکار کے لیے ناشتہ بھجوا دے، وہ ابھی جاگ رہی ہیں۔ ماما باورچی خانے کی جانب چلی۔ مغلانی اپنی کوٹری کی سمت مڑی۔ وہ بہت تھکی ہوئی اور نڈھال ہو رہی تھیں۔ نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ ذہنی طور پر سخت پریشان بھی تھیں۔ وہ اب بستر پر لیٹ کر آرام کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ اپنی کوٹری میں نہ گئیں، سیدھی حمام میں پہنچی۔ انہوں نے دیکھا کھونٹی پر وہ سرخ جوڑا لٹکا ہوا تھا جو تلا تارا واپسی پر سویرے پہنے ہوئے تھی۔ جوڑا خاصا بھاری تھا۔ پائجامہ زربفت کا تھا۔ اس پر 4 انگل چوڑا گوٹا ٹکا تھا۔ شلوکا البتہ سادہ ریشمی تھا اور دوپٹے پر کامدانی کا نہایت عمدہ کام تھا۔ اس عروسی لباس کو حمام میں چھوڑنا مناسب نہ تھا۔ مغلانی نے جوڑے کو تہہ کیا، بغل میں دبا کر اوپر سے دلائی اوڑھ لی تاکہ کسی لونڈی ماما کی اس پر نظر نہ پڑے، خام خواہ بات کا بتنگڑ بنتا۔ سویرے جب انہوں نے تلا تارا کو حمام میں پہنچایا تھا تو اس وقت تک بجز افسری کے جو فانوس اور مردنگیں بجھا رہی تھی، سب خادمائیں اپنی کوٹری میں سو رہی تھیں۔ حمام بھی تلا تارا کے کمرے سے متصل تھا۔ نہانے کا پانی بھی مغلانی نے خود گرم کیا تھا اور گگری میں بھر کر حمام میں پہنچایا بھی تھا، لہٰذا کسی کی عروسی جوڑے پر نظر ہی نہ پڑی تھی۔ سرخ جوڑے کو بغل میں دبائے ہوئے وہ حمام سے نکل کر ایک بار پھر تلا تارا کے کمرے میں پہنچی۔ وہ ابھی تک تکیے کے سہارے بستر پر اسی طرح نیم دراز تھی جس عالم میں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ مغلانی نے جوڑا نکال کر تلا تارا کے سامنے کیا۔ چھوٹی سرکار، اس لباس کا کیا کیا جائے؟ تلا تارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ مغلانی نے اصرار کیا، چھوٹی سرکار کچھ تو فرمائیے، میں اس کا کیا کروں؟ انہوں نے تامل کیا، تلا تارا کے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی لونڈی ماما کی اس پر نظر پڑے۔ بڑی سرکار کے سامنے لے جاتے ہوئے بھی حجاب محسوس ہوتا ہے۔ اس دفعہ تلا تارا نے گردن کو خم دے کر سرخ لباس دیکھا، بیزاری سے منہ بگاڑا، مگر اس نے مغلانی سے نظریں نہ ملائیں۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔ مغلانی اس کے بارے میں مزید استفسار کرنا چاہتی تھیں۔ عین اس وقت دروازے پر رمضانو نمودار ہوئی۔ مغلانی نے لباس عروسی کو جھٹ بغل میں دبا کر اوپر سے دلائی ڈال لی۔ انہوں نے پلٹ کر تلا تارا کی جانب دیکھا بھی نہیں، سر جھکائے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ رمضانو دونوں ہاتھوں سے کشتی اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کشتی چوکی پر رکھی، سرپوش اٹھا کر ایک طرف ڈالا، مڑ کر تلا تارا کو دیکھا۔ چھوٹی سرکار، ناشتہ کر لیں۔ اس نے کشتی کی جانب اس کی توجہ مبذول کرائی۔ تلا تارا نے نہ رمضانو کی جانب دیکھا نہ کشتی پر نظر ڈالی، خاموش لیٹی رہی۔ رمضانو نے اصرار کیا، اے سرکار، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تلا تارا نے اس بار بھی منہ نہ کھولا۔ معلوم ہوتا ہے چھوٹی سرکار مجھ سے کچھ خفا ہیں، رمضانو نے شکوہ کرنے کے انداز میں کہا۔ میں تو پہلے ہی پریشان ہوں۔ کل رات جب سے اپنی چھوٹی بہن مجیدن کو دیکھا ہے، رہ رہ کے دل میں ہول اٹھتا ہے۔ اس کے سر پر ایک عامل کا سایہ ہے۔ اس عامل کا سر کاٹ کر کوئی سادھو لے گیا۔ اب اس عامل کی روح بھٹکتی پھرتی ہے۔ وہ مجیدن سے اپنا سر واپس مانگتا ہے۔ تلا تارا خاموش رہی۔ رمضانو بولتی رہی، اے سرکار، جب وہ منہ عامل آتا ہے تو مجیدن کی آواز بالکل مردوں کی سی بھاری بھاری ہو جاتی ہے۔ کیسے بتاؤں کل رات میں نے کیا کیا دیکھا؟ میں تو پہلی بار باغ مولوی انوار گئی تھی۔ وہاں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں سے ڈری سہمی واپس آئی تو یہاں کا یہ حال تھا کہ جسے دیکھو ڈر کے مارے کپ کپا رہا ہے۔ کبھی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی، کبھی اگربتیوں کی خوشبو پھیل جاتی۔ میں تو الٹے قدموں عبدل کے پاس مردانے میں چلی گئی۔ دن چڑھے لوٹی۔ تلا تارا بدستور خاموش رہی۔ رمضانو نے زچ ہو کر کہا، چھوٹی سرکار، آپ نے تو جیسے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے۔
مجھ سے نہ بولیے مگر ناشتہ تو کر لیجئے، میری موجودگی آپ کو کھل رہی ہے تو لیجئے، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ وہ مڑی اور باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد تلا تارا بستر سے نیچے اتری، زیر پائی پہنی، چوکی پر جا کر بیٹھی اور سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ اسی اثنا میں نجو مسکراتی ہوئی دروازے پر نمودار ہوئی، آگے بڑھی اور تلا تارا کے قریب پہنچ گئی، لیکن تلا تارا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ نجو نے پوچھا، طبیعت تو آپ کی ٹھیک ہے نا؟ تلا تارا نے کوئی جواب نہ دیا تو نجو نے شوخی سے اسے چھیڑا، آپ نے تو جیسے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، نہ بولتی ہیں نہ بات کرتی ہیں۔ اس نے جھک کر تلا تارا کے چہرے کو دیکھا، ہائے اللہ، آپ نے کیسا سوکھا منہ بنا رکھا ہے، ذرا بھی تو مسکراہٹ کا نام نہیں۔ اس کا لہجہ قدرے سنجیدہ ہو گیا، یہ رات بھر میں آپ کو کیا ہو گیا؟ تلا تارا گردن جھکائے بے نیازی سے ناشتہ کرتی رہی۔ نجو چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے اپنے تجسس کا اظہار کیا، میں نے سنا ہے آپ سویرے دلہنوں والا سرخ جوڑا پہن کر آئی تھیں، ابھی میں نے اسے اماں کے پاس دیکھا تھا، صندوق میں رکھ رہی تھیں، خوب بھاری جوڑا ہے۔ اماں سے پوچھا تو انہوں نے ڈانٹ کر کوٹری سے باہر نکال دیا۔ آپ ہی بتا دیجئے یہ سرخ جوڑا آپ کو کس نے پہنایا؟ تلا تارا نے اس کی جانب مطلق توجہ نہ دی، مگر نجو باز نہ آئی۔ اس نے اپنی محبت جتائی، چھوٹی سرکار، آپ کو کیا خبر، قسم ہے جناب امیر کی، ساری رات رو رو کر کاٹی ہے۔ اس کے چہرے پر دکھ کا سایہ پھیل گیا۔ جب سے چھت پر آپ کی چیخیں سنی تھیں، رہ رہ کے دل میں ہوک اٹھتی تھی کہ کہیں جناتوں نے گلا تو نہیں گھونٹ دیا۔ یہ کہتے کہتے اس نے جھٹ منہ پر ہاتھ رکھ لیا، لمحے بھر توقف کرنے کے بعد بولی، اے میرے منہ میں خاک، کیسی بری بری باتیں دل میں آ رہی ہیں۔ تلا تارا نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ نجو نے کریت کر پوچھا، چھوٹی بیگم، آپ کو جناتوں سے ڈر تو نہیں لگا؟ وہ بے تکلفی سے مسکرانے لگی، مجھے تو صرف ان کے خیال ہی سے ایسا ڈر لگا کہ خالی کوٹری میں ٹھہرا نہ گیا۔ اٹھ کر ہرمزی کے پاس چلی گئی۔ اماں جب بڑی سرکار کے پاس سے واپس آئیں تب میں لوٹی۔ نجو تیزی سے بولتی رہی، مگر تلا تارا نے مڑ کر بھی اس کی جانب نہ دیکھا۔ چھوٹی سرکار، آپ کی خاموشی سے تو دم بولانے لگا ہے، نجو نے دبی زبان سے احتجاج کیا۔ اللہ، کچھ تو بولیے۔ تلا تارا کچھ نہ بولی تو نجو نے عاجزی سے کہا، اچھا یہی بتا دیجئے کہ کل سحپہر کو اوپر پہنچ کر آپ چیخی کیوں تھیں؟ تلا تارا نے اس دفعہ بھی کوئی جواب نہ دیا، خاموش بیٹھی رہی۔ نجو نے بھی خاموشی اختیار کر لی، لیکن وہ زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی۔ کتنے ہی ایسے سوالات تھے جنہوں نے اسے بے قرار کر رکھا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے دریافت کیا، چھوٹی بیگم، یہ جنات کیسے ہوتے ہیں؟ سنا ہے بڑے ڈراؤنے ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر تو آپ ڈر گئی ہوں گی، تبھی تو اس بری طرح چیخی تھی۔ تلا تارا ٹس سے مس نہ ہوئی، چھوٹی سرکار، اور تو کچھ نہیں پوچھوں گی، نجو نے گڑ گڑا کر کہا، بس اتنا بتا دیجئے، جب آپ نے دلہنوں والا لال لال جوڑا پہنا تو دلہن بھی بنی ہوں گی، کیا دولہا بھی آیا تھا؟ اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ اللہ، یہ بتا دیجئے کیسا تھا وہ؟ اس دفعہ تلا تارا نے گردن اٹھا کر نجو کو تیکھی نظروں سے دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ آپ ناراض ہوتی ہیں تو کچھ نہ پوچھوں گی۔ نجو نے سہمی ہوئی نظروں سے تلا تارا کو دیکھا، بس ایک بات، صرف ایک بات بتا دیجئے۔ تلا تارا نے پلٹ کر نجو پر قہر آلود نظر ڈالی، ایک ہاتھ بڑھایا اور اس زور سے نجو کو دھکا دیا کہ وہ سنبھل نہ سکی، لڑکھڑائی اور دور جا گری۔ اس نے فرش سے اٹھتے ہوئے مڑ کر تلا تارا کی جانب دیکھا، وہ بدستور اسے گھور رہی تھی۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں سے جیسے شرارے پھوٹ رہے تھے، چہرے پر ایسا جلال تھا کہ نجو خوف سے تھرا گئی۔ تلا تارا نظر اٹھائے نجو کو مسلسل خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی، سہمی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور تلا تارا کی جانب دیکھے بغیر کمرے سے باہر چلی گئی۔ خوف سے اس کے قدم کپکپا رہے تھے، وہ سخت دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔